راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا، جہاں راحت یہ دل پائے. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة، والتي نقدم لكم فيها موجزا عن بعض أنشطة أمير المؤمنين الخليفة الخامس حضرة مرزا مسرور أحمد أيد الله تعالى بنصر العزيز، والتي قام بها خلال الأيام الماضية. يشرفنا اليوم أن نأخذ مشاهدينا مرة أخرى إلى الشرق الأوسط، وهذه المرة جاء دور الضفة الغربية للاستمتاع بلقاء افتراضي مع حضرة خليفة المسيح أيده الله تعالى بنصره العزيز، حيث ترأس حضرته اجتماعا افتراضيا مع المسلمين الأحمديين من الضفة الغربية يوم السبت 12 من شهر يونيو حزيران الجاري. بدأ الاجتماع بتلاوة من القرآن الكريم، تلاها عرض مصور ثم قصيدة. بعد ذلك عقدت جلسة أسئلة وأجوبة، وكان السؤال الأول: هل يجوز للأحمدي إخفاء إيمانه عن أقاربه غير الأحمديين خوفاً من المعارضة؟ بات یہ ہے کہ اگر خوف ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتا، خاص طور پہ عورتیں مقابلہ نہیں کر سکتیں، تو دل میں ان کے ایمان ہے تو اس کو رکھیں اور نہ ظاہر کریں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مقابلہ کرنے کی ہمت ہے، جرأت ہے، مرد ہے، تو پھر ظاہر کرنا چاہیے. اب صحابہ کی جو تاریخ ملتی ہے ہمیں، اس میں یہی ہے کہ بعض صحابہ شروع میں جو ایمان لائے، انہوں نے ان کو کہیں کسی دوسرے بڑے رئیس کی اور سردار کی پناہ مل گئی تو ان پہ ظلم نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا اب ہم آپ کا پناہ واپس کرتے ہیں، اور ہم اسی طرح ان ظلموں کو برداشت کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے باقی بھائی برداشت کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو اور دل میں رکھو، نہ ظاہر کرو. حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے. بہت سارے مسلمان تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی مکے میں رہے اور وہ ایمان لے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا. بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض جو کفار کے لشکر آتے تھے، جنگوں کے لیے آئے، ان میں وہ شامل ہو کے آ گئے. اور جب آ گئے، 2 آدمیوں کو ذکر ملتا ہے پچھلے جو میں نے خطبات صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک جنگ میں اسی طرح لشکر آیا، اس کے ساتھ 2 اشخاص جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا وہ شامل ہو کے آ گئے. اور جب وہ قریب پہنچ گئے اسلامی لشکر کے، تو ان سے کفار کے لشکر کو چھوڑ کے اسلامی لشکر میں آ کے شامل ہو گئے اور بتایا کہ ہم بہانہ بنایا تھا ہم نے نکلنے کا، اس طرح ہم ان کے ساتھ شامل ہو کے آ گئے ہیں. تو انہوں نے اتنا عرصہ اپنا ایمان چھپا کے رکھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ کیوں چھپا کے رکھا، بلکہ ان کو پناہ دی اور مسلمانوں میں شامل کر لیا. تو یہ تاریخ میں ملتے ہیں واقعات. جو میں آج کل صحابہ کے واقعات بیان کر رہا ہوں اس میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے. چند مہینے پہلے ہی میں نے ایک خطبے میں اس کا ذکر کیا تھا. تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور خاص طور پہ عورتیں جو ہیں وہ اگر سمجھتی ہیں کہ ان کا ایمان ظاہر ہونے سے ان کے پاس تنگیاں وارد ہوں گی اور وہ برداشت نہیں کر سکیں گی، تو ان کو چھپا کے رکھنا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن جب موقع ملے پھر اس کا اظہار بھی ہو جانا چاہیے. ثم سأل أحد الحاضرين عما إذا كان من الجائز للمسلمين الأحمديين الانضمام إلى حزب سياسي، وعما إذا كان مسموحا الانضمام إلى جماعات المقاومة أو الحرية التي تنشط خارج سيطرة الحكومة. پہلی بات تو یہ ہے کہ احمدی جو ہے اپنے ملک کا شہری بھی ہے، اور وہ اپنے وطن کی سیاسی پارٹیوں میں داخل ہو سکتا ہے. اور جب وہ سیاسی پارٹی میں داخل ہوگا تو اس کی آواز اس ایوان تک بھی پہنچے گی، ان لوگوں تک بھی پہنچے گی جہاں وہ پیچھے رہ کے نہیں پہنچا سکتا. اور ان کی جو پالیسی بنانے میں اگر اس کا کردار ہے تو وہاں ایسی پالیسی بنائے گا جو
ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی، کیونکہ ایماندارانہ رائے اپنی پیش کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، کہ جب بھی تمہارے سے رائے مانگی جائے ایمانداری سے دو۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں شامل ہوا جائے۔ دنیا میں کئی جگہ شامل ہوتے ہیں۔ جب ہندوستان اور پاکستان سب کانٹیننٹ اکٹھا تھا، اس وقت بھی نمائندے ہمارے سیاسی پارٹی میں شامل ہو کے نمائندے پارلیمنٹ کے بنتے تھے۔ پھر پاکستان میں جب تک احمدیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا، پاکستان میں احمدی نمائندے مرکزی پارلیمنٹ میں بھی اور صوبائی پارلیمنٹ میں بھی بنتے رہے۔ پھر یہاں دنیا کے اور بہت سارے ملک ہیں، افریقہ میں ہمارے بڑی تعداد ہے، اور وہاں سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، شامل ہیں جماعت میں، اور وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں، منسٹر وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ اپنا ملک کی بہتری کے لیے جو کردار ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یورپ وغیرہ میں بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ملک کی سیاسی پارٹی میں شامل ہوا جائے، نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب ہم ایک شہری ہیں اس ملک کے، تو اس ملک کا جو بھی نظام حکومت ہے اس میں ہمارا کردار ہونا چاہیے، اور بہتر کردار ہونا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ایماندارانہ طریقے پر ہم کس طرح ملک کی اور قوم کی بہتر رنگ میں خدمت کر سکتے ہیں۔ اور احمدی بھی بحیثیت وطن کے شہری ہونے کے ملک کے وفادار ہیں، اور اس کی بہتری کے لیے ہر قسم کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی رہ گیا مزاحمتی تحریکیں۔ ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی تحریک جہاں توڑ پھوڑ، فتنہ اور فساد ہو، اس سے بچے۔ اگر ایک حکومت قائم ہے اور حکومت کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں ضرور احمدی کو شامل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک حکومتی حکمت عملی ہے اور حکومتی پالیسی ہے، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں جنگ بھی شامل ہوتی ہے، اس میں حکومت کی فوج میں یا پولیس میں شامل ہو کے اگر لڑائی کرنی پڑے تو لڑائی کرنا بھی چاہیے، جس طرح بہت سارے ملکوں میں احمدی فوج میں شامل ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں، فوجی ہونے کی حیثیت سے ملک کی طرف سے لڑائی کرتے ہیں۔ لیکن ایسی تحریکیں جو حکومت کی بیک اپ نہیں، جن کو حکومت کی پالیسی جو ہے ان کی پالیسی کے خلاف ہے، اور وہ تحریکیں صرف آزادی کے نام پہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں، ایسی تحریکوں سے احمدیوں کو بچنا چاہیے، ایسی جماعتوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر حکومت کہے کہ ہاں اب قربانی کا وقت ہے ملک اور قوم کے لیے، اور فوج میں شامل ہو اور حکومتی پالیسی کا ساتھ دو، تو وہاں احمدی کو ضرور شامل ہونا چاہیے۔ لیکن ہر پارٹی میں شامل ہونے سے تو فتنہ اور فساد پیدا ہوگا اور فتنہ و فساد بڑھے گا۔ اس لیے یہ تو جائزہ لینا ہوگا کہ جس پارٹی میں آپ شامل ہو رہے ہیں، جس گروپ میں شامل ہو رہے ہیں، اس کا حکومت کی نظر میں کیا کردار ہے۔ اگر بعض دفعہ ایسی بھی تنظیمیں ہیں جن کو حکومت کی پشت پناہی ہوتی ہے یا حکومت کی اشیر بات ہوتی ہے، حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے تو ان میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن وہاں بھی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس حد تک اس سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اور اگر چوائس ہے کہ فتنہ سے بچا جائے تو پھر یہی ہے کہ احمدی کو تو فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہیں بھی چوائس تب بھی کسی طرح حکمت سے اپنے آپ کو ہر قسم کے فتنے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ وسألت إحدى السيدات كيف يعرف المرء ما إذا كان ارتقى من مرحلة روحانية إلى أخرى؟ بات یہ ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ مسلسل کوشش میں لگا رہے، اور یہ نہ دیکھے کہ اس کا یہ درجہ کیا ہوا ہے اور اگلا درجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کہاں ایک درجے کی حد ختم ہوتی ہے اور دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے یہی ہے کہ تم نے نیکیوں میں بڑھتے چلے جانا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتی جانا ہے، مسلسل جہاد کرنا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کا۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ میرے اندر کوئی پاک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، میرا خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہو رہا ہے،
تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اس سے کوئی اگلا درجہ حاصل کروں، میں ولایت کا اور کہ اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی کوشش کروں. وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کروں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اب پکڑا ہے یا میں نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا ہے وہ کبھی میں چھوڑ نہ سکوں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ روحانی درجہ مجھے مل گیا، جہاں انسان کو یہ خیال آ جائے کہ میں ایک روحانی درجے پہ پہنچ گیا ہوں، وہاں تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کے ذہن میں. اور تکبر جو ہے بہت بری چیز ہے. تکبر ہی ہے جس نے ابلیس کو اطاعت سے روکا تھا، بات ماننے سے روکا تھا. اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا مقصد کام صرف یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور اس کے بے شمار احکامات ہیں. ایک درجے کا آپ کس طرح پتہ لگ سکتے ہیں؟ پہلے قرآن کریم سے تلاش کریں. قرآن کریم کے 700 حکم ہیں، یا کہیں ایک جگہ بعض جگہ 1200 بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو کیا آپ نے ان 700 یا 1200 حکموں پہ عمل کر لیا ہے؟ کیا ان کی تلاش کر لی ہے؟ جب ان حکموں کی تلاش کر لی ہے اور ان پہ عمل کر لیا تو پھر اگلی آپ بات کریں کہ ہاں اب میں کوئی اور درجہ دیکھوں گا. پھر اللہ تعالیٰ خود وہ درجہ عطا فرماتا ہے، انسان کی کوششوں سے ادا نہیں ہوتا. اس لیے انسان کا کام، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مسلسل کوشش کرتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کروں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروں، اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کروں، اور اس کے لیے جو بھی میری کوشش ہے میں کرتا چلا جاؤں. یہی چیز ہے. یہ اگر انسان کے دل میں رہے گی تو روحانیت کی جو ترقی ہے وہ ہوتی چلی جائے گی. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ کہاں کون سا اسٹیپ ہے جہاں تم پہنچ گئے اور کون سا اگلا اسٹیپ ہے. انسان خود جج نہیں کر سکتا کہ میں کون سی روحانی مقام پہ پہنچ گیا ہوں. ایک متقی کا کام یہ ہے کہ تقویٰ پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ کا پیار اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور یہی ہمارا کام ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور یہ ایک مسلسل کوشش ہے، مسلسل جہاد ہے. اور یہی جہاد ہے جو انسان کے نفس کو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود انسان کو بتا دیتا ہے کہ تم میرے نزدیک تمہاری کیا حیثیت ہے. وقالت إحدى السيدات إنها تلاحظ أن أمير المؤمنين يحب الأفارقة حبا خاصا ويبتسم دائما عند رؤيتهم، فسألت كيف يمكن للشعب العربي أن ينال نفس الحب من الخليفة؟ بات یہ ہے کہ میں تو ہر احمدی سے، ہر مخلص احمدی سے جب وہ اخلاص سے آتا ہے، ملتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کو دیکھتا ہوں تو مسکراتا ہوں. میں تو آپ کو دیکھ کے بھی مسکرا رہا ہوں. اور آپ کے لیے میرے وہی جذبات ہیں جو افریقن کے لیے ہیں، وہی جذبات میرے یورپین کے لیے ہیں. ایک مخلص احمدی چاہے وہ یورپین ہے، وہ چاہے افریقن ہے، چاہے ایشین ہے، چاہے عرب ہے یا ساؤتھ امریکہ کا ہے، میرے لیے تو سب برابر ہیں. اور ان کے جو چہروں کے سے محبت کا اظہار ہیں وہ مجھے بھی مجبور کرتے ہیں کہ میں بھی ان سے اسی طرح محبت کروں، جو وہی اظہار کروں جو وہ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نہ آپ افریقنوں سے کم ہیں، نہ افریقن آپ سے کم ہیں، نہ پاکستانی آپ سے زیادہ ہیں، نہ افریقن کسی اور قوم سے کم یا زیادہ ہیں، نہ یورپین. جو بھی مخلص احمدی ہے اور خلافت کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے، اس کو جب بھی میں ملتا ہوں، دیکھتا ہوں، مسکراتا ہوں. میں تو ہر ایک جو بھی ہے، چاہے وہ افریقن بچہ ہے، چاہے وہ یورپین بچہ ہے، چاہے وہ ساؤتھ امریکن بچہ ہے، چاہے وہ پاکستانی بچہ ہے، چاہے وہ نوجوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر ایک کو دیکھ کے اس لیے میرے دل میں تو پیار کے جذبات ہی ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ مسکراتا رہتا ہوں. میرا نہیں خیال کہ آپ کو دیکھ کے میں نے کبھی ناراضگی کا اظہار کیا اور کبھی کیا. عرب بھی مجھے ملتے رہتے ہیں، کبھی میں ناراضگی کا اظہار کیا. آپ کو بھی دیکھ کے مسکراتا ہوں اسی طرح. تو میرے دل میں تو ہر ایک سچے احمدی کے لیے پیار اور محبت کے جذبات ہیں. ٹھیک. ثم طرح سؤال حول كيفية حماية أطفالنا من أن يتأثر إيمانهم سلبا نتيجة الخوض في مسألة الدين
مع الأقارب غير الأحمديين. بات یہ ہے کہ ایک تو مخالفین جماعت جو ہیں ان سے کوئی ایسے موقع پیدا ہی نہ کریں کہ جہاں احمدیت کے بارے میں ان کے مخالفت کے باتیں یا اظہار ہو رہے ہوں. خاص طور پہ جب بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اس وقت ان سے ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر ایسے جواب دیں گے یا ایسی باتیں کریں گے جس سے بچے متاثر ہوں گے یا ان میں تجسس پیدا ہوگا کہ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں. تعلق تو بے شک رکھیں اور رکھنا چاہیے، بلکہ زیادہ بہتر تعلق رکھیں اور ان کو بتائیں کہ یہ احمدیت کی تعلیم جو حقیقی اسلام کی تعلیم ہے یہ ہمیں کہتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، برہمی رشتہ داروں سے تعلق رکھو اور پیار محبت کا سلوک کرو. اس لیے تم جو بھی ہمیں کہتے ہو کہتے رہو، لیکن ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. باقی رہے گی بچوں کی تربیت کے لیے، تو بچوں کی تربیت کے لیے تو پھر ماں باپ کو، میں نے پچھلی ملاقات میں وابیر والوں کو بھی یہ کہا تھا، ماں باپ دونوں کو خاص محنت کرنی پڑے گی، کردار ادا کرنے پڑے گا ایسے ماحول میں جہاں بچوں کو مخالفین کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں اور دیکھنی پڑتی ہیں اور وہ متاثر بھی ہو سکتے ہیں اس سے. وہاں ماں باپ کو گھر میں زیادہ سے زیادہ توجہ بچوں کی طرف دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ دین کیا چیز ہے، ہم احمدی کیوں ہیں، حقیقی اسلام کیا چیز ہے، ہمارے میں اور ان میں کیا فرق ہے. اور یہ جب ساری باتیں آپ واضح کریں گے ان کو پتہ لگ جائے گا بچوں کو کہ ہمارے احمدی ہونے کی کیا وجوہات ہیں. ہم صرف ایک فرقہ بن کے نہیں ابھرے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس امام مہدی اور مسیح موعود کو ماننے والے ہیں جس کے آنے کی اس زمانے میں خبر دی گئی تھی، اور دین کی تجدید کے لیے اس نے آنا تھا اور ہم نے اس کو مان لیا. اور یہ دیکھو جماعت احمدیہ یہ کام کر رہی ہے جو باقی دنیا کے جو فرقے اور جماعتیں وہ نہیں کر رہی. دوسری یہ ایک بڑی ہے کہ جماعت احمدیہ ایک ایسی جماعت ہے جو تمام دنیا میں جس کی نمائندگی موجود ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ تمام دنیا کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرے، اور خاص طور پر مسلم امہ کو. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ تمام مسلمانوں کو جو زمین پر ہیں ایک ہاتھ پہ جمع کرو اللہ دین واحد. تو یہ ہمارا یہ کام ہے، تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور تم لوگوں کو بھی احمدیت کے بارے میں صحیح تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے تاکہ تم لوگ بھی پھر اس مشن کو آگے چلاؤ اور پھیلاؤ اور اسلام اور احمدیت کی صحیح خدمت کر سکو. تو یہ تربیت کے لیے بچوں کو وقت زائد دینا پڑے گا، لیکن کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ خاص طور پہ جب یہ غیر احمدی رشتہ دار آئیں جو مخالفین ہی ہیں ان کے سامنے کوئی ایسی باتیں نہ ہوں جس سے پھر مذہبی بحث شروع ہو جائے جو بچوں پہ برا اثر ڈال سکے. ہاں اگر مذہبی بحث کرنی ہے، دین کی باتیں کرنی ہے تو علیحدگی میں ان سے کریں، بے شک بچوں کے سامنے نہ کریں جب تک کہ بچے اس حد تک تربیت یافتہ نہ ہو جائیں کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کا دین کیا چیز ہے، ان میں اور دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے اور کیوں ہے وہ احمدی ہیں. تو یہ تو واضح کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا. ہر کام جس کو حاصل کرنا، ہر نیک مقصد یا بڑا مقصد جس کو حاصل کرنا ہو اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے. اور یہی بہت بڑا مقصد ہے اس وقت ہمارے سامنے کہ ہم نے ہر پہلو سے اور ہر طریق پر جہاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جہاد ہی ہے جو ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف محفوظ رکھے گا بلکہ اس سے آگے اسلام اور احمدیت کا صحیح پیغام بھی ان لوگوں کو پہنچے گا اور ہماری آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے. مخالفت سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، مخالفت کی وجہ سے ہی احمدیت بھی پھیلتی ہے. مخالفین کے اعتراضوں کے جواب دیں گے آپ تیاری کر کے، تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اس کا یہ جواب ہے، اور اس سے بچے بھی تربیت یافتہ ہو رہے ہوں گے. تو یہ
جیسا کہ میں نے کہا ایک جہاد ہے، مسلسل جہاد، اس کو کرنا ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وسأل آخر عما إذا كان مسموحا مواصلة أواصر الصداقة مع شخص غادر الجماعة ولكنه لا يعارضها فعليا. ہاں کوئی حرج نہیں ہے، دین تو ہر ایک کا اپنا دل کا معاملہ ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جماعت اس کے نزدیک صحیح نہیں ہے اور وہ ایک وقت کے بعد چھوڑ دیتا ہے لیکن مخالفت نہیں کرتا، حضرت مسیح علیہ السلام کو برا بھلا نہیں کہتا، ان کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، اور آپ تو پھر اس سے بیشک تعلق رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ تعلق کسی وقت اس کے لیے اصلاح کا باعث بن جائے اور وہ دوبارہ رجوع کر لے اور توبہ کر لے اور واپس آ جائے، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ فاصلہ ڈالتے رہیں گے اور آپ دوست ہیں اس کے، تو پھر وہ اور دور ہٹتا چلا جائے گا، ہو سکتا ہے زیادہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ مخالفت نہیں کر رہا تو اس سے وہ تعلق قائم رکھیں، اور اگر مخالفت کر رہا ہے پھر بھی السلام علیکم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت میں اس کی اصلاح کا باعث بن سکیں آپ۔ ثم طلبت إحدى الحاضرات إرشادات أمير المؤمنين حول كيفية منع الأطفال من إضاعة الوقت على ألعاب الإنترنت. بات یہ ہے کہ اب تو جو سائنسدان اور ڈاکٹر ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کی نظریں خراب ہوتی ہیں، ان کی سوچوں پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے بچوں کو انٹرنیٹ اور گیموں پہ اور ٹی وی پہ 1 گھنٹے سے زیادہ 24 گھنٹے میں نہیں بیٹھنے دینا چاہیے۔ لیکن آج کل کیونکہ اسکول بند ہو جاتے ہیں کرونا کی وجہ سے، پڑھائیاں بھی بند ہیں، تو انٹرنیٹ پہ بھی آن لائن پڑھائیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی اس قسم کی جو گیمیں ہیں نا جو وقت ضائع کرنے والی ہیں، اور پھر وقت ضائع کرنے والی نہیں بلکہ پیسہ ضائع کرنے والی بھی ہیں، اس پہ آپ پیسے دے کے تو گیم کو خریدتے ہیں اور پھر گیم کی کا جیسا نشے کا عادی انسان ہو جاتا ہے، اس طرح گیموں کا بھی عادت پڑ جاتی ہے ان کو کھیلنے کی، اس کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ ان گیموں کے دوران بچوں کی جو گیمز ہوتی ہیں ان کے دوران غلط قسم کی جنسی بے راہ روی کی باتیں بھی بیچ میں اشتہار کے طور پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ جب اشتہار سامنے آتے ہیں گیم کھیلتے کھیلتے تو بچپن سے ہی بچوں کے دماغ جو ہیں وہ زہر آلود ہو رہے ہوتے ہیں ان گندی باتوں سے، اور بڑے ہو کے پھر وہ ایک اور نہج پہ چل پڑتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ توجہ رکھنی چاہیے کہ بچے جو بھی گیم کھیل رہے ہیں یا پروگرام جو بھی دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ یا ٹی وی پہ وہ کون سا ہے، اور اس کی نگرانی رکھیں، اور پھر یہ نگرانی رکھیں کہ ایک خاص وقت معین ہے، اس وقت معین کے علاوہ تم نے نہیں دیکھنا۔ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ تمہاری نظر خراب ہو جائے گی، تمہاری سوچوں پہ فرق پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم کتابیں پڑھو اس کی جگہ، جو برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے لیے متبادل پروگرام بنائیں، ان سے بیٹھیں، ان سے ڈسکشن کریں، ان سے باتیں کریں، ان کو اچھے پروگرام، دوسرے ایسے پروگرام اگر بہت ہی زیادہ زور دیتے ہیں تو پھر انٹرنیٹ پہ یا ٹی وی پہ ان کو ایسے پروگرام دکھانے کی کوشش کریں جس سے ان کی علمی قابلیت بھی بڑھے اور روحانی لحاظ سے وہ بہتر ہوں، اور عقل کا جو معیار ہے وہ بھی بلند ہو۔ تو یہ چیزیں تو کرنی پڑیں گی اس لیے، لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ماں باپ نظر رکھیں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی گیموں میں بیٹھ کے اپنا کو انوالو کر رہے ہیں اور ماں باپ کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، ان کو اپنے مسائل کی فکر ہے، تو اس طرح آپ اپنی اولاد کو ضائع کر دیں گے۔ اس لیے اس طرف بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت کوشش اور محنت کی ضرورت ہے، لیکن یہ بہرحال نگرانی کرنی پڑے گی، تھوڑی سی سختی بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے بچوں پہ اس لحاظ سے، تو لیکن مار دھاڑ سے نہیں، پیار سے سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ تمہارا معین وقت ہے اور یہ پروگرام ہے، اور بعض ایسے پروگرام جس پہ خطرہ ہو کہ بےہودہ قسم کے اشتہار بھی آ سکتے ہیں ان کو ویسے ہی بلاک کر دینا چاہیے، وہ آپ کے انٹرنیٹ پہ آئیں نہ۔ لیکن گیموں کے لیے بھی ایک معین وقت ہونا چاہیے۔ ہاں صحت کے لیے باہر جا کے ان سے کہیں تم فٹ بال کھیلو، کرکٹ کھیلو، اور کوئی گیم ہیں وہ کھیلو باہر، لیکن ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے ذہن کو خراب نہ کرو، اس کے 1 گھنٹے سے زیادہ تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔
زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں سختی کریں تب بھی بچے بگڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک پیار سے سمجھانا اور خود ذاتی تعلق بچوں سے پیدا کرنا کہ بچے آپ کو دوست سمجھیں ماں باپ کو اپنا، اس سے تربیت کے بہتر ذرائع پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، محنت کرنی پڑے گی ماں باپ کو، اصل چیز ماں باپ کی محنت ہے. بچے پیدا کیے ہیں تو اب اس پہ محنت کر کے ان کو سنبھالنا بھی ہے. واختتم اللقاء بالدعاء الصامت. وفي اليوم التالي عقد لقاء افتراضي ثان، وهذه المرة مع الهيئة الإدارية الوطنية لمجلس أنصار الله في المملكة المتحدة. بدأ الاجتماع بالدعاء الصامت، ثم أتيحت الفرصة لكل مسؤول على حدة لتقديم تقرير قسمه وطلب إرشادات الخليفة. ومرة أخرى أكد حضرته على أهمية منع الأطفال من إضاعة فترة وباء كورونا بشكل غير ملائم على الألعاب الإلكترونية. انصار کے بھی بچے ہیں، جن کے کئی بچے ہیں، ان کے جو انصار میں جا چکے ہیں ان کے بھی چھوٹے بچے ہیں ایسے جو ان کو توجہ کوئی نہیں کرتے، انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں آج کل، اور جب اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو خاص طور پہ، اور پھر انٹرنیٹ پہ جا کے تو غلط قسم کے پروگرام دیکھنے کی طرف رجحان زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے لیے پروگرام بنایا کوئی آپ لوگوں نے؟ خدا ملحمدیہ تو بناتی ہے، آپ انصار کو ہی بنانا چاہیے. جی انشاءاللہ حضور بنائیں گے مزید اس کو بہتر ان حالات کے مطابق اپنا پروگرام بنانا چاہیے اور اس کو فوری امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. جی انشاءاللہ. وفي وقت لاحق من الاجتماع أوعز أمير المؤمنين إلى مسؤول تعليم القرآن الكريم بضرورة منح جميع الأنصار الفرصة لتعلم قراءة القرآن الكريم. ایک کانفیڈینشیل رپورٹ لینا، اپنی ہر ایک سے کہہ دیں کہ تمہارا نام ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، تو تم اپنے بارے میں اگر کرنا نہیں آتا تو بتا دو، تمہیں قرآن کریم پڑھنے کی کلاس سکھائی جائے اگر کسی کوئی شرماتا ہے. ویسے تو قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں شرمانا نہیں چاہیے. میں خود بعد میں بھی بعضوں کے مرحومین کا ذکر کرتا رہا ہوں، وہ بڑے ہو کے بھی سیکھتے رہے اور پڑھتے رہے. اسی طرح ربا میں بھی انصار اللہ کی کلاسیں لگ رہی ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا اور انہوں نے پڑھنا سیکھا. تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے جس پہ شرمایا جائے، جھجکا جائے. لیکن اگر کسی میں جھجک ہے تو اس کو یہ بتا دیں کہ تمہارا نام نہیں بتائیں گے، تم نے پڑھنا ہے تو تمہارے لیے پڑھنے کا انتظام کر دیتے ہیں قرآن کریم. وفي الختام قدم رئيس مجلس أنصار الله عرضا تقديميا عن معهد مسرور للعيون. حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ازراہ شفقت 2016 میں مجلس انصار اللہ یو کے کو مسرور آئی انسٹیٹیوٹ بنانے اور چلانے کی ذمہ داری برکینا فاسو میں عطا فرمائی تھی. 2017 میں حضور اقدس نے ایک اینٹ پہ دعا کر کے خاکسار کو دی، جو کہ خاکسار کو سعادت نصیب ہوئی برکینا فاسو جا کے اس کی بنیاد رکھنے کی. عمارت کی تعمیر کا کام 2017 میں شروع ہو گیا. حضور اقدس بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کے مراحل سے گزرتی ہوئی اس وقت تقریباً مکمل ہو چکی ہے. بلڈنگ اندر سے مکمل ہے. اب اس وقت بلڈنگ کے باہر کا کام جو ہے وہ جاری ہے، جو کہ انشاءاللہ اگلے تقریباً 1 ماہ کے دوران مکمل ہو جائے گا. یہ عمارت کا حصہ جو ہے یہ بوستان مہدی، جو کہ واگاڈو برکینا فاسو کا کیپٹل ہے، وہاں سے گانا جانے والی مین سڑک پر واقع ہے. تقریباً 4.5 ایکڑ کا یہ پلاٹ ہے اور یہ 2 منزلہ عمارت ہے. اس 2 منزلہ عمارت کے اندر 2 آپریشن تھیٹر موجود ہیں، جس کے علاوہ 6 کنسلٹیشن رومز موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقت کے ساتھ یہاں پیچھے جو حصہ نظر آ رہا ہے اس میں 2 گھر بھی بنائے جائیں گے. پیچھے جو ایک عمارت کا حصہ نظر آ رہا ہے اس وقت وہ سیپریٹ سٹور ہیں اور جو واشنگ فیسلٹیز ہیں اور کچن کی فیسلٹیز وہ اس آؤٹ بلڈنگ کے اندر موجود ہوں گی. آج کل سامنے اندر کا حصہ اس وقت کمپلیٹ ہے. یہ کچھ تصاویر جو حضور دیکھ رہے ہیں یہ جس وقت سیلنگ اور چیزیں انسٹال ہو رہی تھیں اس وقت کی ہیں. اندر کے مناظر اس سے آگے ابھی دکھائی دیں گے، جس میں مین لابی اور مین گیلری شامل ہے. یہ تقریباً اپریل کے مہینے کی فوٹوگرافس ہیں اس وقت. یہ اندر کی کچھ تصاویر حضور دیکھ سکتے ہیں لابی کی. اسی طرح جو سامنے اب سڑک ہے اور سامنے اس کے اوپر پیونگ کا کام
اور جو باغیچے کا حصہ ہے اس کے اندر مانسون کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں، تو اب گھاس لگانے کا کام جاری ہے، تو انشاءاللہ یہ اگلے 1 ماہ تک مکمل ہو جائے گا۔ حضور اقدس کی خدمت میں عاجزانہ درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجلس انصار اللہ UK کو آسن رنگ میں یہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے حضور اقدس کے ارشادات کے مطابق۔ جزاک اللہ حضور۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ بڑا اچھا بنا لیا ہے، اس کو چلانے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دے آپ لوگوں کو۔ آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ مشاهدينا الكرام، ونختم نشرتنا بملخص من خطبة الجمعة الأخيرة لسيدنا أمير المؤمنين الخليفة الخامس حضرة مرزا مسرور أحمد أيد الله تعالى بنصره العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تيلفورد في 18 من شهر يونيو حزيران الجاري، حيث تابع الحديث عن سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: لما قرب أجل أبي بكر دعا عبد الرحمن بن عوف وقال: أخبرني عن عمر. فقال: إنه أفضل من رأيك، إلا أن فيه غلظة. فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقا، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه، وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل أراني الرضا عنه، وإذا لنت له أراني الشدة عليه. ثم دعا عثمان بن عفان وقال له: أخبرني عن عمر. فقال: سريرته خير من علانيته، وليس فينا مثله. فقال أبو بكر لهما: لا تذكرا مما قلت لكما شيئا، ولو تركته ما عدوت عثمان. ودخل طلحة بن عبيد الله على أبي بكر فقال: استخلفت على الناس عمر، وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، وكيف به إذا خلا بهم وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك. فقال أبو بكر: أجلسوني. فأجلسوه. فقال: أبي الله تخوفني؟ إذا لقيت ربي فسألني قلت: استخلفت على أهلك خير أهلك. ثم أحضر أبو بكر عثمان ليكتب عهد عمر، فقال له: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين، أما بعد. ثم أغمي عليه، فكتب عثمان: فإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه، فكبر أبو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس إن مت في غشيتي. قال: نعم. قال: جزاك الله خيرا عن الإسلام وأهله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عثمان يكتب وصية أبي بكر، فأغمي على أبي بكر، فجعل عثمان يكتب، فكتب عمر. فلما أفاق قال: ما كتبت؟ قال: كتبت عمر. قال: كتبت الذي أردت أن آمرك به، ولو كتبت نفسك لكنت لها أهلا. وفي رواية أنه لما استعر بأبي بكر الوجع أرسل إلى علي وعثمان ورجال من المهاجرين والأنصار، فقال: قد حضر ما ترون، ولا بد من قائم بأمركم، فإن شئتم اخترتم لأنفسكم، وإن شئتم اخترت لكم. قالوا: بل اختر لنا. فقال لعثمان: اكتب: هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يتوب الفاجر ويؤمن الكافر ويصدق الكاذب، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقد استخلف، ثم رهقته غشية، فكتب عثمان: عمر بن الخطاب. فلما أفاق قال: أكتبت شيئا؟ قال: نعم، كتبت عمر بن الخطاب. فقال: رحمك الله، أما أنك لو كتبت نفسك لكنت لها أهلا، فاكتب: قد استخلفت عمر بن الخطاب بعدي ورضيته لكم. ثم أمر أبو بكر عثمان بجمع الناس، فقال لهم: أترضون بمن أستخلف عليكم؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة، وإني قد وليت عليكم عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. وقبل وفاته دعا عمر بن الخطاب وقال له: إني مستخلفك على أصحاب رسول الله. يا عمر، إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار،
وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وثقله عليه. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. يا عمر، إنما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، وآية الشدة مع آية الرخاء، ليكون المؤمن راغبا راهبا. يقول المسيح الموعود عليه السلام: لقد ورد عن شدة عمر رضي الله عنه بأن أحدا سأله عن ذلك، وقال بأنك كنت سريع الغضب وشديده قبل الإسلام، فقال: الغضب ما زال الآن كما كان، ولكنه كان يظهر في غير محله، أما الآن فيظهر في محله. اختلف الرواة في أول خطبة خطبها عمر لما ولي الخلافة، فقال بعضهم إنه صعد المنبر فقال: اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني. وفي رواية أنه قال: إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي، فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، ولا يتغيب عني فآلوا فيه عن أهل الأمانة، والله لئن أحسنوا لأحسنن إليهم، ولئن أساءوا لأنكلن بهم. وفي رواية أنه أمر بجمع الناس فصعد المنبر وجلس حيث كان يضع أبو بكر قدميه، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ومن قال ذلك فقد صدق، فقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت عبده وخادمه، وكان من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، وكان كما قال الله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي، فلم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا، وأنا به أسعد. ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر، فكان من لا ينكرون دعته وكرمه ولينه، فكنت خادمه وعونه، أخلط شدتي بلينه، فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي، فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله وهو عني راض، والحمد لله على ذلك كثيرا، وأنا به أسعد. ثم إني قد وليت أموركم أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض. وفي ختام الخطبة أعلن أمير المؤمنين نصره الله أنه سيصلي الغائب على بعض المرحومين، وذكر نبذة من حياتهم ودعا لهم بالرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. مشاهدينا الكرام، بهذا ناتي على ختام نشرتنا، والمزيد من الأخبار والمعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए।